اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سامعین و سامعات، کچھ عرصہ سے ہم قرآن عظیم کے مضامین کے بیان کی کوشش کر رہے ہیں اور آج اس سلسلہ کی 32ویں نشست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ استفادہ ہے حضور مرشد کریم مفسر قرآن، شیخ الحدیث والقرآن، مفکر اسلام، غوث زماں، قطب دورہ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدث اللہ العالی کے ترجمہ اور تفسیر تبصرہ سے، اور آج کی 32ویں نشست میں جو آیات قرآنی ارشاد باری تعالی ہے اس کے ترجمہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان آیات بینات کے بارے میں کیا تفسیری الفاظ رقم کیے گئے ہیں جن کی روشنی میں ان آیات بینات کے اطلاق کو ہم باہمی طور پہ سمجھ سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ ہے، اور جہاں سے بھی آپ مسجد حرام سے نکلیں تو کر لیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب، اور تم سب بھی جہاں ہو پھیر لو اپنے چہروں کو اسی کی طرف، تاکہ لوگ تم پر خواہ مخواہ اعتراض نہ کریں، سوائے ان کے جو اندھیروں میں گر گئے ہوں، ان سے تو تم ڈرو ہی نہ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تم بھی رائے ہدایت پر ثابت قدم رہو۔ جیسا کہ تم پر انعام کیا کہ بھیجا ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول، پڑھ سناتا تمہیں ہماری آیتیں، اور پاک کرتا ہے تمہیں، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی اور حکمت کی، اور سکھاتا ہے تمہیں وہ باتیں جنہیں تم جانتے تک نہ تھے۔ تو خوب ذکر کرو میرا، میں بھی تمہیں یاد میں رکھوں گا، اور شکر ادا کیا کرو میرا، اور کبھی بھی کفر نہ کرنا۔ اب جن ارشادات کی تفسیر مقصود ہے ان کا ایک مرتبہ پھر ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور جہاں سے بھی آپ مسجد حرام سے نکلیں تو کر لیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب، اور تم سب بھی جہاں ہو پھیر لو اپنے چہروں کو اس کی طرف، تاکہ لوگ تم پر خواہ مخواہ اعتراض نہ کریں، سوائے ان کے جو اندھیروں میں گر گئے ہوں، ان سے تو تم ڈر ہی نہ رکھو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تم بھی رائے ہدایت پر ثابت قدم رہو۔ اس آیت کی تفسیر میں 10 نکات کا جاننا ضروری ہے۔ پہلا، جمالیاتی لزوز رکھنے والے جملے دہرائے جاتے ہیں اس لیے کہ یہ قوالی کی طرح محبت کی رگیں کھولنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے فرحت بخش مشروب گھونٹ در گھونٹ پیا جاتا ہے تاکہ لذتیں بدن میں برودت اور سکون بکھیرتی رہیں۔ دوسرا، تکرار کسی چیز کو یاد کرنے اور یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تیسرا، ایک جملے پر تکراری توقف اگلی بات کو سمجھنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔ چوتھا، بعض اوقات کوئی شخص کسی چیز کو مانتا نہیں تو متکلم اپنی بات کو راسخ اور پکا کرنے کے لیے دہرا دیتا ہے۔ پانچواں، جمالیاتی کشش اور جاذبیت کے لیے تکرار ذوق، چاہت اور عمل کی تحریک پیدا کرتا ہے۔ نفسیاتی لحاظ سے ایسا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کے پاس سرخ، سبز، سفید، نیلے اور پیلے پھولوں کے دستے پڑے ہوں تو آپ سب سے خوشنما پھولوں کو رکھتے ہوئے قطاروں میں تکرار کریں گے، پہلے سرخ، پھر نیلے، پھر سبز، اس کے بعد پھر سرخ، پھر سفید، پھر نیلے اور پیلے، اس کے بعد پھر سرخ۔ سمجھ لگی
کہ سرخ رنگ میں تکرار اچھا سا لگتا ہے، جیسے آپ سورہ رحمان میں محسوس کریں گے۔ چھٹا، احکام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے بات کو مکرر لایا جاتا ہے۔ ساتواں، کسی کام کے فوائد اور حکمتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے حکمتوں کو بیان کرنے کے لیے حکم بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے انگور خوش رنگ ہوتے ہیں، انگور خوش ذائقہ ہوتے ہیں، انگور بدن سے کئی بیماریاں دور کر دیتے ہیں، انگور دماغ کو سوچنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور انگور شفا دینے میں ماں کے دودھ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں انگور کا تکرار اس کے فوائد کو مصرح کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آٹھواں، اختلاف کا شور و ہنگامہ ہو تو بات دہرائی جاتی ہے تاکہ لوگ اصل تک آسانی سے پہنچ جائیں۔ نوواں، بات کو دہرانا غبی آدمی کو بیدار کرتا ہے اور ذکی آدمی میں نشو و نما کی بہترین صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ دسواں، متکلم کے مخاطب زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ابلاغ کا تقاضا ہوتا ہے کہ بات دہرائی جائے۔ جیسے یہاں رک کر ہم یہ دہرا دیں کہ آج 32ویں نشست میں ہم اکٹھے ہیں اور سلسلہ ہے قرآن عظیم کے مضامین کے بیان کا، اور استفادہ ہے مرشد کریم مفکر اسلام مفسر قرآن غوث زماں قطب دورہ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مقدس اللہ العالی کے ترجمہ اور تفسیر تبصرہ سے۔ تو اب نکات کی طرف لوٹیے۔ 11واں نکتہ، بعض اوقات اعتراض اور تنقید کی کالک میں آلودہ لوگ ڈٹھائی کا اظہار کرتے ہوئے نہ کر رہے ہوتے ہیں اور متکلم ان کے نطق پر گرا بند اعتراض کے پندار کو توڑنا چاہتا ہے، اس لیے وہ بات دہرا دیتا ہے۔ 12واں نکتہ، ایسے بھی ہوتا ہے کہ کلام میں ایجاز اور ابلاغ اور ترادف اور تراکم اور تخالف اور تصادم کی کیفیات ایک بار کہنے لکھنے سے واضح نہیں ہوتی تو بات مقرر لائی جاتی ہے۔ 13واں نکتہ، عقل اور محبت کے تقاضے کو الگ کاری کے سامنے لانے کے لیے بات کو مقرر رنگوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ 14واں، بعض اوقات بات وہی ہے لیکن ایک جملے میں حروف کم ہوتے ہیں اور دوسرے جملے میں حروف زیادہ ہوتے ہیں۔ قاری کم اور زیادہ دیکھتا ہے تو احساس دلایا جاتا ہے کہ یہاں وہ غور و فکر کرے، ایسے ہی نہ گزر جائے۔ 15واں نکتہ، ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک قاری اور سامع خطرناک کنویں کے کنارے کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا کسی باغ میں گلچینی کر رہا ہے۔ دونوں کے ماحول کو دیکھ کر بات کو دہرایا جاتا ہے تاکہ ہر شخص اپنے ماحول کے مطابق غور کرے۔ 16ویں بات، ہدایت کے ازدیاد کے لیے بھی تکرار مفید اور مانع ہوتا ہے۔ ایک پیالی چائے پینے کا مزہ اپنا ہے اور 2 پونے کا لطف اپنا ہے۔ 17واں نکتہ، یہ جملہ شاید اچھا نہ ہو، محبوب کو دیکھ کر ویسے ہی نغمے گیت بڑھ جاتے ہیں، قرآن مجید میں بھی کوئی کسی کو دیکھتا ہی ہوگا۔ دوسرا نکتہ، آیت کی تفسیر میں تحویل قبلہ کی حکمتیں اور فوائد، فلسفہ اور ضرورت کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تاکہ ذہن کی ہر گرہ کھل جائے اور دل کی طرف جانے والا ہر راستہ صاف ہو جائے۔ تیسرا نکتہ، اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں کے پاس حجت اور دلیل آ گئی اور اطمینان ذہنی اور قلبی روحانی تحفہ بن گیا اور مسلمان اس قابل ہو گئے کہ وہ یہودیوں کو دندان شکن جواب دے سکے۔ 5واں نکتہ، بار بار مسلمانوں کو مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس حکم اور بیان کے بعد ذرہ برابر شک نہ رہا کہ اب قبلہ کعبہ ہے، کوئی حضر میں ہو یا سفر میں نمازوں میں منہ کعبہ ہی کی طرف کرے گا۔ اچھا، ایک بات یاد رہے کہ اس آیت کے تفسیر میں یہ سب سے پہلا نقطہ گزرا تھا جس کو سب سیکشنز میں یا مزید حصص میں
بیان کیا گیا 17 نکات کہیں یا سب سیکشنز کہیں، ان میں پھر دوسرا نقطہ آیا، پھر تیسرا آیا۔ اب چوتھا نقطہ دیکھیے، اہل کتاب کا غیر منطقی موقف قرآن مجید نے کھول کر بیان کر دیا، اور ہر طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ یہودی اور عیسائی ہر ٹرم لوگ ہیں، اور ان کے ہر شور و شغب کے پیچھے ان کی معقولیت پوشیدہ ہوتی ہے۔ پانچواں نقطہ، بار بار مسلمانوں کو مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس حکم اور بیان کے بعد ذرہ برابر شک نہ رہا کہ اب قبلہ کعبہ ہے، کوئی حضر میں ہو یا سفر میں، نمازوں میں منہ کعبہ ہی کی طرف کرے۔ چھٹا نقطہ، آیت کی تفسیر میں یہ جان لینا ہے کہ حجت کیا ہوتی ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ اس لفظ کا اساسی معنی دلیل ہوتا ہے۔ تاج نے لکھا کہ کسی کو روک دینا بھی حجت کے مفہوم میں شامل ہوتا ہے۔ دلیل چونکہ دوسرے کو روک دیتی ہے اور بات کو اتنا واضح اور اوضاح کر دیتی ہے کہ کوئی دوسری بات قابل تسلیم نہیں رہتی۔ المحاجہ جھگڑا کرنے کو کہتے ہیں، بین ہی ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس سے بات کا ہر پہلو خوب واضح ہو جائے۔ حجت اس دلیل کو کہتے ہیں جو مخالف پر ہر طرح چھا جائے اور اس سے موقف کو تسلیم کروا لے۔ یوں ہی مخالف سے بات کو منوا لینے کا قصد اور ارادہ کر لینا بھی حجت ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے الحجت البالغہ کا لفظ استعمال کیا ہے، معنی مخالف کی روح، ذہن اور دل تک پہنچ جانے والا موقف حجت ہوتا ہے۔ ساتواں نقطہ، الا الذین ظلموا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا۔ اس جملے سے مراد وہ تمام ہیلا گر اور بہانہ ساز لوگ مراد ہیں جو ظلم و ستم کر کے دین کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، مفاہیم کو بدل دیتے، اعتراضات سے دعوت اسلام کی روشنی مدھم کرنے کی کوشش کرتے۔ آٹھواں نقطہ، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں یہ کہا گیا تاکہ ظالم مسلمانوں کے خلاف حجت نہ قائم کر سکیں، کفار کی گندی باتوں کو حجت سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا کہ گندے اقوال کو حجت سے تعبیر کرنا مجازن ہے، اس لیے کہ وہ لوگ بھی اپنی باتوں کو کبھی سمجھ کر پیش کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے از روئے ہمدردی ان کی ہدایت کے لیے ان کی بات کو لائق اتنا سمجھ کر جواب دیا ہے۔ نوواں نقطہ، ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ کہ اسلامی تربیت کا ایک قوی اور محکم قانون ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز، شخص، تنظیم اور سازش سے نہ ڈرا جائے۔ خشیت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ خشونت پسند ظالموں سے ڈرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انسان کی روح اور ذہن پر اگر مکمل حکمرانی اللہ ہی کی قائم ہو جائے تو کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ ہر چیز پر قدرت اللہ ہی کی قائم ہے۔ 10واں نقطہ، اتمام نعمت سے مراد کیا ہے؟ حدیث میں اتمام نعمت سے مراد دخول جنت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا اتمام نعمت اسلام پر موت ہے۔ آیت کے سیاق و سباق سے کہا جا سکتا ہے احکام کی تکمیل، ایمان کا استحکام، قبلہ کی تبدیلی، قرآن کا نزول، کعبہ کی طرف منہ کرنا اور دخول جنت سب اتمام نعمت کی صورتیں ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ، جیسا کہ تم پر انعام کیا کہ بھیجا ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول پڑھ سناتا، تمہیں ہماری آیتیں اور پاک کرتا ہے تمہیں اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی اور حکمت کی اور سکھاتا ہے تمہیں وہ باتیں جنہیں تم جانتے تک نہ تھے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو مکمل کرنے کی بات کی تھی اور تمام نعمت کا عنوان مخلوق کی ہدایت اور قبلہ کی تبدیلی قرار دی تھی۔ یہ آیت کما ارسلنا سے شروع ہو رہی ہے۔ یہاں کاف تشبیہ کا ہے۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ اس میں مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ارباب معانی کا پہلا قول یہ ہے کہ کما کا تعلق کلام ما قبل سے ہے۔ اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا جیسے اس نے تمہیں قبلہ کی تبدیلی سے، نعمت اور ہدایت سے مالا مال کیا ہے، تمہیں دنیا میں شرف و عزت سے نوازا ہے، یوں ہی وہ تمہیں نعمت رسالت دے کر سرفراز فرما رہا ہے،
تمہارے رسول تمہیں میں سے ہیں، صرف اتنا ہی نہیں وہ اپنی نوع بشر کی تکالیف، ضروریات اور مسائل سے آگاہ ہیں۔ یہ سب باتیں کہ جیسے اولاد ابراہیم میں ایک تابع امت رکھی، دعائے ابراہیم میں نعمت شریعت کے اہتمام کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا قول مجاہد قلبی مقاتل اور عطا کا ہے، جسے البحر المحیط میں ابو حیان اندلسی نے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کما کا تعلق فاذکرونی اذکرکم سے ہے کہ جیسے ہم نے تم پر باسط رسالت کے ساتھ نعمتوں کا اہتمام فرمایا ہے، ایسی ہی ایک نعمت اللہ کے ذکر کی بھی ہے، لہٰذا ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ یہ نعمتیں اور زیادہ ہوں۔ جاہز کی رسالت النبوت کما ارسلنا سے میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کے طرز استدلال کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لوں۔ جاہز رسالت النبوہ میں حجیت کو دو طریقوں میں محصور کر دیتا ہے، ایک قابل مشاہدہ حجت اور دوسری محکم خبر۔ خیال ہے جاہفس نے حجت اور استدلال کو عقلی شعور پر موقوف کر دیا ہے، جو لازمی طور پر مناظرہ اور محاجہ کے ساتھ اپنی فکری تاروں کو جوڑ دینا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جبکہ جمالیاتی اور مشاہداتی یکصوتی فکری اور بصری نظام ہے، جس میں ہدایت کو دلوں اور روحوں سے متقارب کر دیا جاتا ہے۔ آیت کریمہ جس کی تعبیر اور تفسیر میں ذہن اور روح مصروف اور مشغول ہیں، کچھ الفاظ پر سمع اور بصر کو مرکوز کر دیا جاتا ہے۔ الفاظ کی برجستگی اور باطنی دعوت کو ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ فیکم منکم علیکم کے بعد ہر فعل پر کم کا دخول ایک فردوسی لذت روحوں، ذہنوں اور دلوں میں گھول دیتا ہے۔ یہ وہ سادہ دلچسپ اور روحانی اسلوب اور استدلال ہے جو معاشرتی مسائل کو چھو لیتا ہے۔ مضامین میں کتنی لطیف اور حسین تنظیم ہے، سبحان اللہ۔ تمہارے اندر آنا، تم میں ہونا، تم پر پڑھنا، تم کو صاف ستھرا کرنا، تم کو سکھانا اور تم کو وہ کچھ سکھانا جو تم نہیں جانتے۔ علامہ فخر الدین رازی نے اچھا لکھا کہ کما مصدر ہے، مصدریہ ہے، جو معنی دیتا ہے کہ تم میں رسول بھیجے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ایسی بات نہیں کہ میں میاں والی تے ڈھول ملتان دے، رسول کا رشتہ تمہیں اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہے۔ معاشرت کے باطن میں رسولی دعوت اتری ہے اور رسول معظم کے مبارک پاؤں گویا تمہارے صحن میں ہیں۔ فیکم اور منکم میں بلاغت کے سمندر میں مجذوب ساز لہریں اٹھا دینے والا اسلوب ہے، اور پھر اس پر مستزاد علیکم کہنا ہے۔ رازی نے ماں کے کافہ ہونے کا قول بھی کیا ہے۔ فیکم اور منکم کا استدلال قیادت کے آسانی کے ساتھ قبول کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ پیغمبر آیات تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کا مادہ اشتقاق تا، لام اور واو ہے۔ اس کا لغوی معنی پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ تلاؤ کا معنی وہ چیز ہوتی ہے جو پیچھے پیچھے آئے۔ التوالی اور التالیات پچھلے حصوں کو کہتے ہیں۔ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی ایسی مطابعت کا ہے جو کبھی جسمانی طور پر ہوتی ہے اور کبھی معنوی انداز میں ہوتی ہے۔ تلاوت کا معنی احکام کو اچھی طرح سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہوتا ہے، وگرنہ صرف پڑھ تو کوئی شخص بھی سکتا ہے۔ آیات کی معنویت عمل و تحریک میں اجاگر کرنا تلاوت ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تلاوت میں روحانی حیرتوں کی، کرامتوں، معجزات کا دخل بھی ہوتا ہے۔ تلاوت میں پے در پے لانے کا مفہوم بھی ائمہ لغت نے شامل رکھا ہے۔ مفسرین نے لکھا، عمارتیں جب کسی صحیح اور درست نظام کے تحت مسلسل تعمیر ہو رہی ہوں تو وہاں بھی تلاوت کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ
यतलौ का मफहूम ये हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुहकम निज़ाम की दावत लिए कुरानी आयात की तलावत फरमाते हैं। इसी तलावत का असर होता है कि लोग आयात को कबूल करते हैं और दिलों में रसूली अताअत के लिए मुअस्सर जज्बा पैदा कर लेते हैं। तज़किया एक निज़ाम है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तज़किया करना भी कुरान हकीम ने बयान किया। ये इस्तिलाह इंतहाई बलीग और मानाखेज इस्तिलाह है। तज़किया का मतलब सिर्फ साफ सुथरा करना ही नहीं होता, बल्कि नफ्से इंसानी से लेकर मुआशरा तक हर चीज को नशो नुमा की जीनत से आरास्ता करना होता है। आयत के ताबीरी आईना में मकाम नबूवत की भी तस्वीर देखना मुमकिन हो रहा है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे अजान को साफ सुथरा करते हैं, तुम्हारे नफूस को धोते हैं, तुम्हारी बातनी एहलियत में अपने एजाज निगाह से इजाफा करते हैं, तुम्हारी फिक्री और नजरी इमामत का फरीजा सरंजाम देते हैं, तुम्हारी जिंदगी में अमलियत का फैज जारी फरमाते हैं, तुम्हें मादा का इस्तेमाल रूहानी मिनाज पर करने के उसूल देते हैं, तुम्हारी अक्ल की परवरिश करते हैं, तुम्हारे अजसाम को मकामात ज़रर से बचाते हैं, तुम्हारी इज्तमाई जिंदगी के हर हुस्न की वो जमानत देते हैं और नफ्सियाती, इमरानी, इखलाकी अजमतों और फजीलतों के हुसूल के लिए तुम्हें सरात मुस्तकीम पर चलने का तरीका बताते हैं। ये सब चीजें तज़किया में आती हैं। तालीम किताब, मकासद नबुव्वत में तीसरी चीज तालीम किताब गिनी गई। हल्फन ये बात की जा सकती है कि तकमील इंसानियत के लिए नफ्स, रूह और जिस्म का किताब की दहलीज पर आना फरीज़ाए हयात है। किताब पढ़ना, किताब पढ़ना, किताब पढ़ाना, किताब सीखना और किताब सिखाना, किताब के समुंदर में उतरना और होता जनी और शनावरी से उलूम और मुआरफ के मोती निकालना वाजिब है और लाजिम है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। इसके लिए अक्ल और इदराक, इश्क दोनों की रोशनाई जरूरी है। इसके लिए अक्ल और इदराक इश्क दोनों की रोशनाई जरूरी है। जुबान और अमलियत के कलम दरकार है और जमालियाती अल्ताफ और रूहानी तोदियात का कोई मुरक्का चाहिए। अल्लाह ने पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम किताब बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरा से किताब लाकर तोहफा लाहूती ही से काफिला आदमियत को न नवाजा, बल्कि नुत्के नवाजिश में नसीम सहर की सी नरमी, गुलहाय फिरदौस की खुशबू और नूरे कमर की लताफत का आमेजा दिया और लोगों को कुरान और किताब सीखने की दावत दी और इंसानी काफिलों को हिलाया, जगाया और फिक्र फरदा की दावत दी। मुसर्रतों का राज बताया और पुतला खाक को आसमानी इल्म का रोशन निशान बना दिया और कुरान की तालीम की ऐसी हरकत दे दी कि कुरान से पहले तलामजा हुरूफ के साथ बहते महसूस हुए। सच्चे जज्बों ने इन्हें वही की आवाज के साथ चलना सिखा दिया। रब जिदनी की तमन्ना इनके बूतराबी वजूदों में कुछ इस अंदाज से गूंदी कि इनकी अजमतों के फरेरे सरे अर्श लहराने लग गए। नूर बसीरत के इन चिरागों को आप साहबा रिजवानुल्लाह अनुमजमईन भी कह सकते हैं और तलमीज़े कुरान भी कह सकते हैं। दोनों ही कौल सच्चे और रूहानी हैं। जबर अल अव्वलीन की कच्ची कवाली करने वाले कहने लग गए कि इंसान मट्टी, हवा, आग और पानी से तख्लीक हुआ। ये मुबालगा नहीं, हकीकत है कि मट्टी से सोना तलाश करने वाले, हवा में तैयारे उड़ाने वाले, आग से शोला एटम का राज चुराने वाले और पानी से याकूत और मरजान की टोकरियां भरने वाले हवा, पानी और मट्टी, आग ही में गर्क हो गए, लेकिन
तलमीज़ कुरान और तलमीज़ रसूलुर रहमान ने आग के शोलों में खालिक नय्यरा खालिक नय्यर इनका कुफ्र और शिर्क पर गजब पढ़ लिया, देख लिया और आऊज़ु बिल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। उसने मट्टी के तोदों को ज़ेरो ज़बर करके रसूल रहमत का एजाज और कुरान का मोजज़ा देखते हुए खाके रियाजुल जन्ना का सुराग लगा लिया, जिसे रश के अर्ज़ो समा होने का शर्फ हासिल है। जी हाँ, किताब की तालीम ही ने हवाओं में फन फखत फीही मिन रूही की तलाश लोगों के सीनों में तड़पा दी। यूं वो जमीन और आसमान के दरमियान वही के नूरानी रंगों की कोसों कज़ा देखने लग गए और उन्होंने पानियों के देश में अनाबत इलल्लाह की ऐसी स्याही की कि सातों समंदरों के पानियों को दर्द व मोहब्बत की आहों की तपश से उड़ाया और फिर अपनी आंखों का आंसू बना लिया। हमारे अदवारो इकरान और दानिशकदों और दानिशवरों को एक बार जरूर सदाकतों के अमीन अबू बकर, सच्चाइयों की तस्वीर उमर, तलावतों के रत जगों के नकीब उस्मान, तस्बीह और सज्जादा और गरजती शमशीरों से कुफ्र को नाबूद कर देने वाले अबू तराब, राजे वलायत के परचम बरदार और बुतशिकनी किताबदार रवायत के ताजदार अली, तदब्बुर ईसार का उफक ताबिंदा तदब्बुर ईसार का उफके ताबिंदा हसनुल मुज्तबा, आदम से मुस्तफा तक तारीख शहादत की लोहे करबला पर नक्श कर देने वाला है हुसैन, गूंजती आजानों के हुजूम में माली मामलात के अमीन बिलाल, सबसे एक मर्तबा जरूर पूछ ले आसमान अजमत के जगमगाते सितारों ये नूर कहां से लिया। सब कहेंगे तालीम किताब और निगाह रिसालत का ये एजाज है, तालीम हिकमत। आयत के उफक पर हिकमतों का सराज मुनीर तुलु हुआ है। गौर से सुनो, रब्बे कुद्दूस की आवाज है कि मैंने जिसे रसूल बनाया है वो वही है जिसके लिए इब्राहिम की दुआ तड़पी थी। हाँ, नबीद मसीहा की लताफत का राज भी वही थे। इन्हें मैंने हिकमत सिखाने वाला बनाकर मबूस किया। हिकमत दानिश है, दानाई है, अकलमंदी है, जमाना शनासाई है। दानिश न हो तो हुकूमत नहीं की जा सकती और सच की हुकूमत मानी नहीं जा सकती। हिकमत ईमान है और हिकमत जलवा इस्लाम है। इसलिए अल्लाह के जो प्यारे होते हैं अल्लाह इन्हें हिकमत जरूर अता फरमाता है। रसूल रहमत की सोहबत में जो बैठा है मुअल्लम हिकमत ने इसे हिकमत जरूर सिखाई है। ऐलान सुनना हो तो समात फरमा ले। मैं हिकमत का घर हूं और अली उसका दरवाजा है। दाना और दानिशमंद जो होगा वो ताजीम और इनकसारी के साथ अल्लाह के सामने झुकता जरूर होगा। अली रज़ी अल्लाह अन्हु अगर हिकमत का फरोजा सितारा है तो साथ अबू तुराब भी हैं। इंसान की असल कीमत कारनामों और मुहिम जोइयों में नहीं, इल्म इरफान और अक्ल हिकमत की फजीलतों में पोशीदा है। इल्म हिकमत को डाकू लूट नहीं सकते और मौत खत्म नहीं कर सकती। हिकमत जिंदगी भी है और जिंदगी नवाज भी, इसलिए कि ये सरमाए नबूवत होने की सनद रखती है। एक अरबी शायर ने कितनी अच्छी बात कर दी थी। तर्जमा, बेवकूफ और अहमक आदमी से दोस्ती रखना शराबियों से बहस करने के मुतरादिफ होता है और किसी दाना, दानिशमंद और रजुल हकीम की सोहबत में बैठना नूर की सवारियों पर बैठकर सुए मदीना पहुंचना होता है। ये कौल गालिबन लुकमान हकीम का है। दाना, हिकमतमंद और सच्चा शख्स तन्हा हो फिर भी वो 1,00,000 बेवकूफ, अंधे और बेवुकत लोगों के लश्कर को शिकस्त दे सकता है। इसलिए कि ताकत सारी इल्म, अमल, इरफान और सिद्क की है। मैं कह सकता हूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी लिए इल्म की ऐन से अली, अमल की ऐन से उस्मान, इरफान की ऐन से उमर और सिद्क की सौद से सिद्दीक दे दिए। किसी को भी महरूम न छोड़ा। हिकमत की हाथ से रोशनाई कशीद करके एक को हसन बना दिया, दूसरे को हुसैन बना दिया। हिकमत सीखने और सिखाने से मादियत को कैदोबंद की सजा सुनाई जा सकती है और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی शागिर्दी में आया जा सकता है। इन पर दरूद व सलाम हो जाए और उनके आल व असहाब उम्मत से खुश हो जाएं। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। कुरान मजीद फुरकान हमीद माफी चाहते हैं। कुरान मजीद का ये जुमला बड़ा हयात आफरी है। इसकी कदीम तफसीर जो भी हो, ताबीर की एक ताजगी और बहार दिलों को यकीन का लुत्फ दे रही है। जदीद इंसान कमंद तस्खीर जब किसी नए जहां और जदीद दुनिया पर डालता है और तड़प कर तस्खीर का कोई नया सफा पलटना चाहता है, कुरान हकीम इसे झंझोड़ देता है। रसूल नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्दी में आओ, बाबे नबुव्वत पर जानुए तलम्मुज तय करो। हाँ, आका करम को मुअल्लम तस्लीम कर लो। तुम जो भी नहीं जानते, तुम जो भी नहीं जान सके और तुम जो भी जानना चाहते हो, इसी दर से तुम्हें मिल सकेगा। यकीन रखो कि जिसको जो मिला है उसी दर से मिला है और जिसको जो मिलेगा उसी दर से मिलेगा। मालूमाती इंसान कान लगाकर टेलीविजन से भी हासिल कर सकता है, लेकिन इल्म खूबसूरत दिलों, खूबसूरत जहनों और लतीफ रूहों की खुराक है। और दुनिया के जितने खूबसूरत उलूम और खूब सीरत मारिफ हासिल किए जा सकते हैं, वो खूबसूरत दिलों ही की अता हो सकते हैं। तलमीजुल किताब और तलमीजुल रसूल होने से हुस्न हकीकी के जलवों को छुआ जा सकता है। एक शख्स ने एक हाथ पर बने हुए खाके में सुर्ख रंग भरा और अपने शागिर्दों से पूछा, ये कैसे लगता है? एक ने कहा जैसे हाथ में खून भरा हुआ है, लेकिन दूसरे ने कहा नहीं, ऐसे जैसे किसी ने हाथ में फूल उगा दिए। तलमीजुल किताब हो सकता है। इंसान को हमेशा रहनुमाई की जरूरत होती है। जिंदगी एक समंदर है, इसमें कोई समत और कोई रुख नहीं। यह अजल से अबद तक मुहीत है। इसमें अगर कोई चाहे कि उलूम व मारिफ के अनदेखे जजीरों तक रसाई हासिल करे तो इसे चाहिए। दोबारा देखिएगा, इंसान को हमेशा रहनुमाई की जरूरत होती है। जिंदगी एक समंदर है, इसमें कोई समत और कोई रुख नहीं। यह अजल से अबद तक मुहीत है। इसमें अगर कोई चाहे कि उलूम व मारिफ के अनदेखे जजीरों तक रसाई हासिल करे तो इसे चाहिए समा, बसर, दिल और रूह सब कुछ मुअल्लम माकाना व मा यकून के लिए वक्फ कर दे। अमूद आयत तो यही है। अगली आयत का तर्जमा समाअत फरमाइए। तो खूब जिक्र करो मेरा, मैं भी तुम्हें याद में रखूंगा, और शुक्र अदा किया करो मेरा और कभी भी कुफ्र न करना। इस आयत की तफसीर में अल्लामा बकाई और मुफ्ती अहमद यार खान बदायूनी ने पिछली आयत से 4 असबाब की बिना पर आयत को मरबूत माना है। पहला ताल्लुक, अल्लाह ताला ने गुज़श्ता आयत में बड़ी नेमतें बयान की, मसलन तहवील किबला, अजीमुशान रसूल की बासत और मुसलमानों का बेहतरीन उम्मत होना। इस आयत में नेमतों पर शुक्र अदा करने का हुक्म दिया गया। दूसरा ताल्लुक, गुज़श्ता आयत में रब ताला की वह भी नेमतें मज़कूर हुई। अब इस आयत में वो उमूर बयान हुए हैं जिनका ताल्लुक कसब से है। दरअसल तहरीस अमलियत की है और रग़बत जिक्र फिक्र की तरफ मबजूल करवाई गई है। तीसरा ताल्लुक, अब तक नेमतों की अता का जिक्र था, अब नेमतों की बका के असबाब बयान किए जा रहे हैं। चौथा ताल्लुक, गुज़श्ता आयत में इल्म का जिक्र था, अब इस आयत में इस अमल का हुक्म दिया गया जिससे रूहानियत मुस्तहकम हो सकती है। एक खास बात, अल्लाह ताला ने गुज़श्ता आयत में इरशाद फरमाया था कि मैं तुम पर नेमत को मुकम्मल कर रहा हूं। एक खास रसूल तुम्हारे पास तशरीफ ला रहे हैं, वो आयत तलावत करेंगे, तुम्हारा तज़किया करेंगे और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देंगे। अब अगर तुम यकसुई के साथ मेरे जिक्र में लग जाओ और शुक्रगुजारी और सपासगुजारी को शार बना लो, तो मैं इन नेमतों की तकमील मजीद अताओं के साथ करूंगा, यानी तुम्हारी फजीलतें और ज्यादा मुनश्शर करूंगा। गली गली तुम्हारे तस्करे होंगे और सू बसू तुम्हारा चर्चा होगा। उम्मत मुस्तफवी की धूम सारे जग में मच जाएगी। ये कुरान है, अदबी लटखारा और चटखारा नहीं। जान लो जो कुरान में वारिद होता है वो आफताब की रोशनी से भी बड़ा सच होता है।
कसरत से अल्लाह का जिक्र। कुरान मजीद की आयत किस कदर इत्मीनान फरोग है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान होता है। मोमिनीन की सिफात बयान करते हुए अल्लाह ताला ने ईमान अफरोज उसलूब में फरमाया वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़ाकिरात, और कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें। एक मकाम पर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहू बुक्रतन व असीला। ईमान लाने वालों, बहुत ही ज्यादा कसरत के साथ अल्लाह ताला का जिक्र करो और हर सुबह और हर शाम उसकी तस्बीह करो। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुलहिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालों, तुम्हारे अम्वाल और औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। एक मकाम पर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ियातन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरा। ईमान वालों, जब तुम किसी फौज से मुकाबला के लिए निकलो, जमकर जिहाद करो और अल्लाह की याद कसरत से करो। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुफर्रिदून आगे बढ़ गए। लोगों ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, मुफर्रिदून कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मर्द और औरतें जो कसरत से अल्लाह को याद करें। एक सही हदीस में यूं आया है, एक शख्स हुर्मत रसालत में हाजिर हुआ और अर्ज किया सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के एहकाम बकसरत है, लेकिन मुझे बुढ़ापे ने मुहासरे में ले लिया है, मुझे कोई ऐसी चीज बता दें जिस पर मैं जम जाऊं। फरमाया बस तुम्हारी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। फज़्कुरूनी पर फा, मुफस्सरीन ने लिखा है कि फज़्कुरूनी पर फा तफरीही है, यह हर्फ साबक कलाम के नतीजे को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। इशारा इस तरफ है कि जब अल्लाह ने उम्मत मरहूमा को उम्मत वस्त का एजाज दे दिया है तो इसे अपने मनसबी फराइज से ओहदा बरा होना चाहिए और कसरत के साथ मेरा जिक्र करना चाहिए और मेरी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। दो कोठरियां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर आदमी के दिल में दो कोठरियां हैं, एक में फरिश्ता और दूसरे में शैतान। जब आदमी फिर समाप्त फरमाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर आदमी के दिल में दो कोठरियां हैं, एक में फरिश्ता रहता है और दूसरे में शैतान। जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान दूर भाग जाता है और जब वो शख्स अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है तो शैतान अपनी थूथनी इसके दिल में घुसा देता है और इसे बहकाता है। आयत में दूसरा हुक्म। कुरान मजीद की इस आयत में दूसरा हुक्म अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना है। आयज अल करनी ने बड़ा खूबसूरत मकाला लिखा है, आप खामा फरसाई करते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लगो तो गिन न पाओ। जिस्मानी सेहत, अमन सुकून, खाना पीना, पूरी दुनिया आपके पास है और आपको एहसास भी नहीं। जिंदगी के मालिक हैं लेकिन आपका शऊर इस हकीकत से गाफिल है। उसने अपने जाहिरी और बातनी नेमतें तुम पर उंडेल दी हैं। आपके पास आंखें हैं, दो होंठ हैं, दो हाथ और दो पैर हैं। क्या ये आसान बात है कि आप पांव पर चल फिर रहे हैं? जबकि कितने ही पांव काट दिए गए हैं, आप पिंडली के बल खड़े हो जाते हैं, जबकि कितनी ही पिंडलियां टूटी हुई हैं। क्या आपके लिए आसान होगा कि ओहद पहाड़ इतना सोना लेकर किसी को अपनी आंख दे दें? क्या आप शोहलान पर बुत इतनी चांदी लेकर अपने कान को दे देंगे? अपने कान किसी को दे देंगे? क्या आप ढेरों मोती लेकर अपने हाथ किसी को दे सकते हैं? सोचें और खूब सोचें। अगर अल्लाह की नेमतों का एहसास हो जाए तो फिर अल्लाह को राजी करने का एक ही तरीका है कि उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा किया जाए। ज़ेरे ताबीर आयत की तफसीर भी यही है। अल्लाह
کا حکم بھی یہی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی ان کا انکار کر دیتے ہیں اور اکثر ناشکرے ہیں۔ ذکر کی اقسام۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ذکر کی پہلی قسم زبان سے اللہ کی تسبیح اور تعمید ہے، تکبیر اور تمجید ہے، اور تذکیر اور تحلیل ہے۔ مجدد الفسانی قرآن مجید کی تلاوت کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید میں مشغول رہے اور اس کی مشغول بالقرآن ہونے کی وجہ سے وہ میرا ذکر نہ کر سکے اور مجھ سے دعا نہ مانگ سکے تو میں اس کو سائلین سے زیادہ دوں گا۔ ذکر کی دوسری قسم قلبی اور خفی ذکر ہے۔ یہ ذکر اپنے تمام قوا ادراکیہ اور لطائف باطنیہ کو اللہ کے اسم پاک کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ محویت اس قدر زیادہ ہونی چاہیے کہ بندہ خود بھی خود کو بھول جائے۔ اس کے لیے سمت، شیخ اور مراقبہ دونوں طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اصل تو اس کی خفی ذکر ہے۔ شیخ کی توجہ واقعتاً کارگر ہوتی ہے۔ مولوی عبدالحق نے صحیح لکھا کہ مٹی پھول کی صحبت سے معطر ہو جاتی ہے اور لوہا آگ میں رہنے سے اخگر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان پر آثار قدس فائز ہوتے ہیں۔ اس کیفیت میں بندہ سے عجب عجب چیزیں سرزد ہوتی ہیں۔ انہی صادرات کو کرامات بھی کہا جاتا ہے۔ ذکر کی تیسری قسم جوارے کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لگا دینا ہوتا ہے اور مناہیات سے جوارے کو باز رکھنا ہے۔ اگلی آیات کا ترجمہ اور کچھ مضامین کی طرف بڑھتے ہوئے آج کی 32ویں نشست کا اختتام دعائیہ کلمات کے ساتھ کرتے ہیں کہ اذان ظہر کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے۔ دہراتے جائیں کہ یہ 32ویں نشست ہے اور پہلی 31 نشستیں ڈسکرپشن اس گفتگو کے میں دی گئے لنک یوٹیوب پر موجود ہیں اور لائیو براڈ کاسٹ کے علاوہ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے دیگر طریقوں سے بھی مشتہر کیا گیا ہے تاکہ جو مضامین قرآن مجید کے حضور مفکر اسلام، مفسر قرآن، مرشد کریم حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی قدس اللہ العالی نے اپنے ترجمہ اور تبصرہ میں درج کیے ہیں، اسے استفادہ عامہ کے لیے کام میں لایا جا سکے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، اے ایمان والو، مدد لیا کرو صبر اور نماز سے، پکی بات ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور نہ کہا کرو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ کہا کرو کہ وہ زندہ ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ان کی زندگی تمہارے شعور سے بلند ہے، اور ہم ضرور نکھاریں گے تمہیں کچھ خوف و خطر اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان میں مبتلا کر کے، اور خوشخبری سنائیے ان صبر والوں کو کہ جب بھی انہیں مصیبت پڑے گی وہ پکار اٹھیں گے، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہم نے یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد دیا کرو صبر اور نماز سے، پکی بات ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سے پہلی آیت نے چمنستان کتاب میں رہنے والوں کو اللہ کے نام کی خوشبوؤں سے معطر اور معمبر کر دیا تھا۔ اب اس آیت میں اصحاب ایمان کو روشنی اور حسن کی ایک نئی اور تازہ دنیا سے روشناس کروایا جا رہا ہے۔ یقین جانیے انسانوں کے اندر ایک ایسی طاقت ہے، ہر وقت موجود رہتی ہے، جو انہیں کارزار حیات میں مستعد رکھتی ہے۔ وہ لمحات زندگی کو حسین اور مسرت بنا دیتی ہے، وہ روحوں کو بچوں کی طرح گدگداتی ہے اور طمانینت کے مراجع سے آگاہ کر دیتی ہے۔ وہ شخص جس کا باطن پر اعتماد اور پر امید نہیں ہوتا، وہ کامیابیوں کا تازہ جہان مسخر نہیں کر سکتا۔ روشنی اور دھوپ کی طرح اللہ نے انسان کے باطن کو بھی توانائیاں اور نہضات کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ ان کا سراغ لگانا انسان کے لیے از حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہی اسباق سے آگے 33ویں نشست میں آپ کی خدمت میں مناسب وقت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھا گیا ہے
کہ نماز عصر اور مغرب کے درمیان کی نشست میں زیادہ افراد لائیو براڈ کاسٹ کو جوائن کرتے ہیں، اور پہلے کے اوقات میں یقیناً دیگر مصروفیات کی وجہ سے کم لوگ تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن اسے اپنی سہولت کے مطابق بعد ازاں بھی ملاحظہ، مطالعہ اور سماعت کیا جا سکتا ہے۔ پہلے گزارش کی کہ ڈسکرپشن میں یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے، جس کے ذریعہ سے گزشتہ اسباق اور آج کی یہ گفتگو بھی انشاءاللہ العزیز اگلے دن یوٹیوب چینل پر لوڈ کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا محافظ، وحدہ لا شریک کے حضور دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کہ مالک کرم اپنے فضل و احسان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ نور سے اور قرآن نور، قرآن مجید کی برکت سے، رمضان کریم کی برکات سے، اپنی بارگاہ عزتی سے خاص فضل و احسان عطا فرماتے ہوئے ہم سب کے سارے مرحومین، پوری امت مسلمہ کے کو بخشش عطا فرمائے، قبر آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، ہمارے تمام تر بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور وہ ساری آرزوئیں جو دلوں میں تڑپتی اور روحوں میں مچلتی اور زبانوں سے وارد ہوتی اور دامن طلب دراز کرتی ہیں، اللہ پاک اپنے فضل و احسان، ماہ سیام کی برکات، قرآن پاک کے نور، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے سب کے لیے ارزاں فرمائے بات رہتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد ارباب عباسی، کنوینر میلاد النور کونسل کوثر۔